खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता प्रोग्राम्स के लिए, आज के इस नए प्रोग्राम के लिए भी खुदावंद का शुक्र करते हैं। यकीनन आज का ये प्रोग्राम आपके लिए बड़ा बाबरकत होगा। आज तीसरे सीज़न का ये प्रोग्राम नंबर 105 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे और यकीनन आप बहुत बरकत पाएंगे। जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है भाई ताबिश गाजी साहब और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है भाई खुरम यूनुस। बहुत शुक्रिया नाजरीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा भाई खुरम यूनुस से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। खुदावंद मेहरबान आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं तेरे सारे फ़ज़ल के लिए, मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए और तेरी वफ़ादारी के लिए, उस बुलावे के लिए जिसके मुताबिक तूने हमें बुलाया है और तू हमें फ़ज़ल बख्शता है और अपना रूहुल कुद्स हमें बख्शा दिया कि हम उसकी रहनुमाई में चलते हुए अपने बुलावे के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजार सकें। खुदावंद आज इस प्रोग्राम में भाई मुनव्वर, भाई ताबिश और मेरे साथ होना, कलाम के भेद, खुदावंद जिन बातों को, सच्चाइयों को तूने हम पर आश्कारा किया और कर रहा है, इस प्रोग्राम के वसीले बहुत से लोगों की ज़िंदगियों में कलाम जड़ पकड़े और फलदार होता चला जाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। नाजरीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 11वां बाब, इसकी 14वीं आयत से 23वीं आयत तक। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। फिर वो एक गूंगी बदरूह को निकाल रहा था और जब वो बदरूह निकल गई तो ऐसा हुआ कि गूंगा बोला और लोगों ने ताज्जुब किया। लेकिन उनमें से बाज़ ने कहा, ये तो बदरूहों के सरदार बालज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता है। बाज़ और लोग आजमाइश के लिए उससे एक आसमानी निशान तलब करने लगे, मगर उसने उनके ख्यालात को जानकर उनसे कहा, जिस सल्तनत में फूट पड़े वो वीरान हो जाती है और जिस घर में फूट पड़े वो बर्बाद हो जाता है। और अगर शैतान भी अपना मुखालिफ हो जाए तो उसकी सल्तनत किस तरह कायम रहेगी? क्योंकि तुम मेरी बाबत कहते हो कि ये बदरूहों को बालज़बूल की मदद से निकालता है, और अगर मैं बदरूहों को बालज़बूल की मदद से निकालता हूँ तो तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालते हैं? बस वही तुम्हारे मुनसिफ होंगे। लेकिन अगर मैं बदरूहों को खुदा की कुदरत से निकालता हूँ तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुँची। जब ज़ोरावर आदमी हथियार बांधे हुए अपनी हवेली की रखवाली करता है तो उसका माल महफूज रहता है, लेकिन जब उससे कोई ज़ोरावर हमला करके उस पर गालिब आता है तो उसके सब हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता और उसका माल लूट कर बांट देता है। जो मेरी तरफ नहीं वो मेरे खिलाफ है, और जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बखेरता है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदा उनकी बरकत हो। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, गुज़श्ता एपिसोड ही का ये तसलसल है। पिछले एपिसोड में हमने इसके आधे हिस्से पर गौर किया। आज हम 19वीं आयत से आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। सबसे पहले भाई ताबिश काजी हमारी रहनुमाई करेंगे। ताबिश साहब, ये 19वीं आयत इस बात को वाज़े करती है कि खुदावंद यीशु मसीह से पहले भी लोग बदरूहें निकालते थे। लिखा है कि तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालते। ये जो लफ्ज़ बेटे इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब हमें समझा दें और साथ वाज़े करें कि वो कौन लोग हैं जो बदरूहों को निकालते हैं। शुक्रिया पादी साहब। अच्छा, सबसे पहले तो क्योंकि ये पिछले प्रोग्राम का तसलसल है, मैं उसी ताल्लुक़ से गुफ्तगू करना चाहूँगा कि हमने बात की थी कि शैतान अपनी सल्तनत में फूट नहीं पड़ने देगा, यानी वो खुद बदरूहों को निकालने के लिए मदद फराहम नहीं करेगा। यहाँ पर एक बात अहम है जिस पर हम गौर करना चाहेंगे कि शैतान जो है वो क्योंकि एक बहरूपिया है और वो मुख्तलिफ रूप इख्तियार करता है और लोगों को धोखा देना उसका काम है। सो ऐसा ज़रूर होता है कि वो बाज़ औक़ात
अपने खिलाफ छोटा मोटा काम करता है या अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, लेकिन ये बहुत छोटी या बहुत कम सतह पर वो ऐसा करता है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा करेगा तो वो वाकई ही अपनी सल्तनत में फूट डालेगा। और खुदा यीशु मसीह की बात जो है वो बिल्कुल सच और सादिक है। लेकिन बाज़ औक़ात वो ऐसा करता है कि वो एक दिखावा करता है कि ये लोग खुदा की मदद से बदरूहों को निकाल रहे हैं, हालांकि वो खुदा की मदद से नहीं निकाल रहे होते। आप इसकी मिसालें बहुत जगह पर देख सकते हैं, जगह जगह, और ख़ास तौर पर हमारे मुल्क में भी आपको बहुत ज़्यादा लोग ऐसे मिलेंगे जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के दावे करते हैं कि हम बदरूहों को निकालते हैं और खुदा की मदद से निकालते हैं। हालांकि उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि निकाल सकते ही नहीं, क्योंकि वो धोखा दे रहे होते हैं। और अगर कोई थोड़ी बहुत कामयाबी हासिल करता भी है तो वो सिर्फ इसलिए है ताकि इब्लीस इस बात को साबित कर सके कि ये देखें, ये खुदा की मदद से हो रहा है, और वो एक दिखावा कर सके, और फिर उन लोगों की ज़िंदगियों को जो ईमानदार हैं उनको भी उस तरफ लगा सके, क्योंकि ये खुदा की तरफ से हो रहा है, सो आप इनके पास जा सकते हैं। सो ये एक धोखा देता है, एक दिखावा करता है। इस बात का जो क्लियर करना वो बहुत ज़रूरी है। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। जो हमारा मेन सवाल है कि तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालते हैं, खुदा यीशु मसीह उनसे एक ऐसा सवाल कर रहे हैं जिसके जवाब में वो खुद ही फंसते चले जाएंगे, और उनको वो बात माननी पड़ेगी जो कि खुदा यीशु मसीह ने कही है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह एक बहुत ज़बरदस्त उस्ताद है, और वो बिल्कुल बात को वहाँ से शुरू करते हैं कि जिसका जवाब जो है वो उन्हीं के सवाल का जवाब होता है, और लोग खुद ही उस बात तक पहुँच जाते हैं। अब जबकि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे जो बेटे हैं वो किसकी मदद से निकालते हैं, हम इस इस्तिलाह को देखेंगे। ये बेसिकली इस्तिलाह फरीसियों के बेटों के लिए इस्तेमाल की गई है। अब बेटे जो है वो जिस्मानी तौर पर बेटे नहीं, बल्कि फरीसियों के शागिर्द। ये सदूकियों के शागिर्द इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि जो सदूकी फ़िरका था वो बदरूहों को नहीं मानता था, रूहों को नहीं मानता था, क़यामत और ज़िंदगी को, जी उठने को, वो किसी चीज़ को नहीं थे मानते। वो कहते थे यही ज़िंदगी है और इसके बाद आने वाले दौर में कोई ज़िंदगी है ही नहीं। सो सदूकी इस बात को मानते नहीं थे, लिहाजा वो सदूकियों के शागिर्द नहीं हो सकते, वो फरीसियों के शागिर्द थे। शागिर्द के ताल्लुक से हमें एक बाइबल मुक़द्दस में हमें एक रेफरेंस भी मिलता है, जब दूसरा सलातीन उसके दूसरे बाब 30 आयत में नबियों के बेटों का जिक्र किया गया है। सो ये नबियों के बेटे भी नबियों के शागिर्द थे। सो ये इस्तिलाह इस सेंस में इस्तेमाल की गई है कि ये फरीसियों के बेटे या शागिर्द हैं। अब फरीसियों के जो शागिर्द थे वो फरीसियों से तालीम हासिल करते थे, मजहबी तालीम, दुनियावी तालीम, हर किस्म की तालीम वो फरीसियों से उनके कदमों में बैठकर हासिल करते थे। सो जैसा फरीसी था, जैसा उस्ताद है, वैसा ही उसका शागिर्द होता था। जैसी उस्ताद की तालीम है वैसी ही शागिर्द की तालीम होती थी। सो ये उनमें से भी एक ग्रोह था जो बदरूहों को निकालने के स्पेशलिस्ट जो हैं वो समझे जाते थे, फरीसियों के शागिर्दों में भी। और वो मुख्तलिफ़ किस्म की हरकत व सकनात भी करते थे, और जिस तरह आजकल आमिल हैं, बाबे हैं, और अजीब अजीब हरकत व सकनात करते हैं, और अजीब किस्म की गुफ्तगू करते हैं, और ये वो मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करते हैं बदरूहों को निकालने के लिए। ये उस ज़माने में भी किया करते थे, और ये फरीसियों के शागिर्द थे। एक ऐसा ग्रुप है जिसका हमें अमाल 19 बाब में ज़िक्र मिलता है कि जो बदरूहों को निकाला करते थे, और वहाँ पर ख़ास लफ्ज़ लिखा है, वो झाड़ फूंक किया करते थे। आजकल भी लोग झाड़ फूंक किया करते हैं। अमाल 19 बाब में भी ख़ास ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि वो झाड़ फूंक करते थे। ये ग्रोह जब इनको पता चला कि यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है और इस नाम से बदरूहें जब वो भाग जाती हैं, तो उन्होंने कहा कि ये आसान रास्ता है। सो हम ऐसा करते हैं कि यीशु का नाम इस्तेमाल करते हैं और इसके नाम से बदरूहों को हुक्म देते हैं। इन्होंने एक दफ़ा ट्राई भी किया, और जब इन्होंने कोशिश की तो बदरू ने आगे से इनको जवाब दिया कि यीशु को तो मैं जानती हूँ, अमाल 19 बाब में इसका जिक्र है, और पौलुस से भी वाकिफ़ हूँ, मगर तुम कौन हो? और ये उसमें कामयाब नहीं हो सके। खैर, बताने का मकसद ये है कि उस ज़माने में ये लोग मौजूद थे, और बाइबल मुक़द्दस में हमें इसका रेफरेंस भी मिलता है। इसके अलावा जो जोसेफस है, जो कि बहुत एक मशहूर हिस्टोरियन है, तारीख़दान है, वो भी इसका जिक्र करता है कि किस तरह से ये अजीब अजीब हरकत किया करते थे, झाड़ फूंक, और जो अजीब अजीब बदरूहों को निकालने के लिए ये सारे हरकत किया करते थे। अब खुदावंद यीशु मसीह अपनी बात की तरफ आ रहे हैं और उनको कहते हैं कि ये इंसाफ की बात नहीं है। ये इसका मतलब ये है कि जो आज भी लोग यीशु मसीह की अथॉरिटी के बगैर ये काम कर रहे हैं, वो सारे इन्हीं का हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे ही है।
یسوع مسیح نے اختیار دیا ہے بدروحوں کو نکالنے کا، اور وہ اختیار کن کے پاس ہے؟ ایمانداروں کے پاس ہے. اور ایماندار کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ اس کو یسوع مسیح کی طرف سے یہی اختیار ملا ہے. سو جب یسوع مسیح کا اختیار استعمال کرتے ہوئے آپ یا کوئی بھی بندہ بدروح سے اس کا مقابلہ ہوتا ہے، تو وہ بدروح ضرور وہاں سے بھاگ جاتی ہے، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ ہارا ہوا دشمن ہے. خیر، ہم اس بات کی طرف اپنی بات کی طرف آگے بڑھتے ہیں. خدا یسوع مسیح اب پوائنٹ پر ان کو لانا چاہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ بات انصاف کی نہیں ہے، یہ تم لوگ انصاف سے بات نہیں کر رہے. تم مجھے تو کہہ رہے ہو کہ میں شیطان کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں، اور جب تمہارے اپنے بیٹوں یا شاگردوں کی بات ہوتی ہے تو تم کہتے ہو کہ وہ خدا کی مدد سے ہے. سو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہی تمہارا انصاف کریں گے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ بظاہر کام دونوں ایک جیسا کر رہے ہیں. خدا یسوع مسیح بھی وہی کام کر رہے ہیں اور شاگرد بھی وہی کام کر رہے ہیں. بظاہر کام تو ایک ہی ہے کہ بدروحوں کو نکالا جا رہا ہے، لیکن نتیجے دو مختلف ہیں. کہ مجھے تم کہہ رہے ہو کہ میں شیطان کی مدد سے نکالتا ہوں، اور اپنے بیٹوں سے متعلق کہتے ہو کہ وہ خدا کی مدد سے نکالتے ہیں. اصل پوائنٹ یہ تھا، خدا یسوع مسیح اسی پوائنٹ پر ان کو لانا چاہتے تھے کہ بظاہر نتیجہ ایک ہے، بدروحوں کو نکالنا، لیکن آپ اس کے دو سبب کیسے بن سکتے ہیں کہ میرے لیے آپ کا نتیجہ فرق ہے اور آپ اپنے بیٹوں کے لیے یا اپنے شاگردوں کے لیے نتیجہ فرق ہے. سو وہ کہتے ہیں کہ ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تمہارے بیٹے ہی تمہارے منصف ہوں گے. یعنی اپنے بیٹوں کو بلاؤ اور ان سے پوچھو، اپنے شاگردوں کو بلاؤ اور ان سے پوچھو کہ وہ کیا کہتے ہیں. اب جب ان کے شاگردوں سے سوال پوچھا جائے گا کہ بھئی تم کس کی مدد سے بدروحوں کو نکالتے ہو، تو کیا جواب دیں گے؟ اگر وہ کہیں گے کہ ہم شیطان کی مدد سے نکالتے ہیں صرف یسوع کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، تو فریسیوں کا سارا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا، کیونکہ وہ فریسیوں کے شاگرد ہیں. سو اگر بیٹے کہیں گے کہ ہم شیطان کی مدد سے نکالتے ہیں تو فریسیوں کا اپنا نظام تباہ ہوتا ہے. یہودیوں کا ایک کانسیپٹ ہے کہ شیطان سے طاقتور صرف خدا ہے. سو جب بیٹے خدا کی مدد سے بدروحوں کو نکال رہے ہیں تو خدا یسوع مسیح کے بارے میں تمہارا نتیجہ فرق کیوں ہے؟ اگر وہ شیطان کی مدد سے نہیں نکال رہے اور خدا کی مدد سے نکال رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں بھی خدا کی مدد سے نکال رہا ہوں. اور اگر میں خدا کی مدد سے نکال رہا ہوں تو خدا نے مجھے بھیجا ہے، شیطان نے نہیں. سو اس بات سے وہ انہی کی باتوں سے ثابت کر دیتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح خدا کی مدد سے یہ کام کر رہے ہیں. ایک آخری بات میں اس میں کہنا چاہوں گا کہ میں آڈینس سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم خدا یسوع مسیح کو اس لیے ریجیکٹ نہیں کرتے، یا لوگ اس لیے ریجیکٹ نہیں کرتے کہ ان کے پاس اس کے خدا ہونے کے ثبوت نہیں ہیں. وہ اس لیے ریجیکٹ کرتے ہیں ان لوگوں کی طرح کیونکہ وہ اسے خدا یا خداوند ماننا نہیں چاہتے. ثبوتوں کی کمی نہیں ہے، بلکہ اس کنوکشن کی کمی ہے. وہ اس کے پاس آنا نہیں چاہتے، اور کلام مقدس بیان کرتا ہے وہ اس لیے آنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ نور کے پاس آئیں گے اور ان کے تاریکی کے جو کام ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گے. تھینک یو سو مچ. پریز گاڈ. بڑی خوبصورت باتیں، بابرکت باتیں، اور اس بات سے ہم سمجھے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو انہیں بات سمجھا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ یسوع مسیح پہ شک کر رہے تھے، آج خداوند یسوع مسیح نے یہ فیصلہ ہی ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ آپ خود ہی انصاف کرو. اگر تو تمہارے بیٹے بھی بدروحیں جو ہیں یہ بلزبول کی مدد سے نکالتے ہیں تو آج یہ بات جو ہے سب کے سامنے واضح کرو تاکہ پتہ چلے. اور اس وجہ سے کئی دفعہ خداوند یسوع مسیح سے جب سوال کیا جاتا تو خداوند یسوع مسیح ہمیشہ انہیں یہی جواب دیتے یا اس طرح کا جواب دیتے کہ وہ سوچ بچار میں پڑ جاتے اور کنفیوز ہو جاتے، پریشان ہو جاتے کہ اس کا جواب ہم ہاں میں دیں یا نہ میں دیں. کیونکہ ہاں میں دیں اگر وہ کہیں کہ جی ہمارے بیٹے جو ہیں یہ بلزبول کی مدد سے نکالتے، جیسے بیتابش نے بتایا ہے کہ ان کا سارا نظام جو ہے وہ درم برم ہو جاتا. یہ فریسی جو ہیں جو خاص طور پہ شریعت سکھانے والے اور ان کی بہت ساری اور ذمہ داریاں ہیں، وہ ساری ذمہ داریاں ان سے لے لی جاتی کیونکہ وہ تو پھر شیطان کی مدد سے یہ سارا کام کریں. سو اس اعتبار سے خداوند یسوع مسیح اس الزام کے تعلق سے جو یسوع مسیح پہ بلا وجہ الزام لگایا جا رہا ہے اس کو واضح کریں، کلیئر کریں تاکہ وہ ان کو سمجھا سکیں اور یہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر سکیں. آگے بڑھیں گے اور اس بات کو اور ایلیبوریٹ کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی ہے. 20ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن اگر میں بدروحوں کو خدا کی قدرت سے نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی. خرم صاحب، اس میں جو ایک بڑی زبردست بات پنہاں ہے، چھپی ہوئی ہے، وہ یہ ہے
بدروہیں تو پہلے جو نکال رہے ہیں فریسیوں کے شاگرد نکال رہے ہیں وہ بھی خدا کی مدد سے نکالتے ہیں، تب خدا کی بادشاہی تو نہیں آئی ہے۔ اب کیا ایسا فرق ہے؟ کیا اب یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ایسا کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آپ پہنچی؟ کیا فرق ہے، کیا ڈیفرنس ہے؟ جی منور صاحب، اس میں جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ بات صرف بدروحوں کو نکالنا نہیں ہے۔ جو پورا یہ پیسیج ہے اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ صرف بدروحوں کو نکالنے پر مبنی نہیں ہے، بلکہ اس کانٹیکسٹ میں اور اس پیسیج میں اور اس اقتباس میں کئی اور جو تذکرے ہیں وہ چیزوں کے ہیں۔ مثال کے طور پہ نشان ہے، جس کی ہم نے ایک لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی بات کی، آسمانی نشان ہے، اگر تو ایسا کر رہا ہے کس کی وجہ سے کر رہا ہے، پیچھے کون ہے۔ تو مینلی اس میں خداوند یسوع مسیح کی اوور آل چیزوں کو بھی انالیسس کیا جا رہا ہے، اور ان کے بیہائنڈ دا مائنڈ جو چیز ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ خداوند جو ہیں وہ بدروحوں کو صرف نکال کر ہی اس بات کو ثابت کر رہے ہیں یا ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں یا اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ بادشاہی آ پہنچی ہے، کیونکہ اس میں اور بڑی چیزیں شامل ہیں جن کو ہم ابھی دیکھیں گے، اور کس طرح سے یہ فرق ہے ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے لیکن، اس کو کہتے ہیں کنڈیشنل سٹیٹمنٹ۔ یہ کنڈیشنل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ خداوند کو یقین نہیں ہے کہ ایسا ہے یا نہیں، کہ اگر خداوند کہہ رہے ہیں لیکن اگر میں ایسا کرتا ہوں، اف کا ورڈ یہ اس لیے نہیں ہے، بلکہ کنڈیشنل سٹیٹمنٹ کا مطلب ہے کیونکہ میں کرتا ہی ایسے ہوں کہ میں خدا کی مدد سے اور اس کی قدرت سے جو ہے وہ بدروحوں کو حکم دے رہا ہوں، نکال رہا ہوں۔ تو یہاں پر مینلی بہت سے انگلش ٹرانسلیشنز میں فنگر آف گاڈ کا کانسیپٹ ہے، یعنی خدا کا ہاتھ، خدا کی انگلی، یہ انٹرچینجبلی یوز ہوئے ہیں۔ جب کہیں بائبل میں خدا کے ہاتھ پہ بات ہوئی ہے، خدا کی انگلی پر بات ہوئی ہے، اور لکھے لوہوں پر اس کی انگلی نے خود لکھا، اور پھر جہاں کہیں خدا کی قدرت کی بات ہوئی ہے تو دے ہیو دا سیم میننگ۔ یہ مماثلت ہے معنی میں کہ وہ ان کے معنین جو ہیں وہ مماثلت رکھتے ہیں کہ خدا کی قدرت کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر خداوند جو ہیں وہ بیسیکلی جب ہم متی 12:28 بھی دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے لیکن میں خدا کے روح کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں، تو وہاں پہ بھی لکھا ہے تو خدا کی بادشاہی آ پہنچی ہے۔ وہاں پر بھی خداوند ریفر اسی بات کو کر رہے ہیں، اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ سو اس میں مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی بادشاہی آ پہنچی ہے۔ اس کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جو مینیفیسٹیشن ہے اس بادشاہی کی، وہ جس کے اندر ہے وہ تمہارے سامنے ہے۔ میں آ گیا ہوں تو بادشاہی آ گئی ہے، کیونکہ منور صاحب بادشاہی کا کانسیپٹ بادشاہ کے بغیر نہیں ہے، اور بادشاہ بادشاہی کے بغیر نہیں ہے۔ تو جہاں بادشاہ ہے وہیں بادشاہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خداوند یہ کہہ رہی ہیں کہ چونکہ آئی ایم ہیئر، میں تمہارے درمیان ہوں، میں آ پہنچا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہی بھی آ گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں پہلے آ رہا ہوں بادشاہی بعد میں آ رہی ہے، نہیں، وی آر ٹوگیدر، کنگ اینڈ کنگڈم یہ ایک ساتھ ہوتے ہیں، جہاں کنگ ہے وہیں کنگڈم ہے۔ سو اس میں جیسا میں نے آپ کو پہلے کہا کہ کئی جگہوں پر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ بادشاہی کا جو کانسیپٹ ہے، کنگڈم آف گاڈ یا ہیملی کنگڈم، آسمان کی بادشاہی یا خدا کی بادشاہی، یہ ایک ہی میننگ ہے اس کا، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کئی جگہوں پر جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اب کیسے آ پہنچی ہے، تو اگر آ پہنچی ہے تو پھر ہم دعائے ربانی میں یہ کیوں کہتے ہیں کہ آئے؟ تو بیسیکلی ہم بارکلے اس کے بارے میں کہتا ہے، اور یہ بائبل مقدس بڑے واضح الفاظ میں اس کے بارے میں بیان کرتی ہے۔ اگر ہم اس کو باریکی سے پڑھیں تو وہ یہ ہے کہ ہم جس کنگڈم میں رہ رہے ہیں وہ کنگڈم ہے جس میں بادشاہی آ گئی ہے اور آنے والی ہے، اور ہم درمیان میں ہیں۔ سو وی آر لیونگ ان دیٹ پارشل کنگڈم۔ وہ بادشاہی ہمارے اندر ہے، اب ایک اندر ہے، ایک آنے والی ہے، اس کو مسیانی کی ایج بھی کہتے ہیں، ملینیم بھی کہتے ہیں، 1000 سالہ بادشاہی کے ساتھ بھی اس کو جوڑا جاتا ہے، لیکن وہ پھر آگے ہم ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے، وہ اور ڈسکشن ہے، ٹاپک ہے۔ تو اس میں لوکا 17 باب اس کی 21 آیت اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ فریسیوں نے جب یسوع سے ایک سوال کیا تو خداوند نے کہا کہ لوگ یہ نہ کہیں گے کہ یہ وہاں ہے یا یہاں ہے، بلکہ تمہارے درمیان ہے۔ اب صرف خداوند یہ نہیں کہہ رہے کہ چونکہ میں تمہارے درمیان ہوں اس لیے بادشاہی تمہارے درمیان ہے، یہ بھی ہے،
لیکن وہ تمہارے درمیان کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہی رول کرتی ہے تمہارے ہارٹس پر، کنگ رول کرتا ہے تمہارے ہارٹس پر، ٹھیک ہے. جس بادشاہی کے لیے اس نے آنا ہے، ٹوٹل بادشاہی، ٹوٹل کنگڈم شپ، وہ لوہے کے عصا سے لکھا ہے کہ آئے گا، حکومت کرے گا. دیٹ از دا فلفلمنٹ آف دا کنگڈم فلی. لیکن ابھی جہاں ہم رہ رہے ہیں وہ اس کے ہمیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، نشانات نظر آتے ہیں. اب میں نے ایک جگہ پر اس پر ایک بات بھی کی تھی اور مجھے وہ بڑا خود برکت ملی اس بات سے کہ اب یہاں کچھ بیمار ٹھیک ہوتے ہیں پر سارے نہیں ہوتے. یہاں کچھ لوگ برکت پاتے ہیں پر سارے نہیں پاتے. یعنی اس آنے والے کنگڈم کی گلمسز تو ہمیں یہاں نظر آ رہی ہیں پر وہ سارا کنگڈم ابھی نہیں آیا. تو یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ خدا کیوں چاہتا ہے کہ ہم گلمسز کو دیکھیں، تاکہ ان گلمسز کو دیکھ کر ہم یہ جانیں کہ اگر اس کی گلمسز، اس کے چھوٹے چھوٹے نشان اتنے خوبصورت ہیں، اتنے بابرکت ہیں، اتنے خدا کی قدرت سے، اتنے اس کی ڈونامس سے بھرے ہوئے ہیں، تو پھر وہ پوری جب آئے گی تو تب کیا سما ہوگا، تب کیا برکت ہوگی، تب کیا نظارے ہوں گے. سو خدا کا اس کے لیے ہم پر امید ہو کر شکر کر رہے ہیں. یہاں پہ منور صاحب خداوند یسوع مسیح جو ہیں، میں مختلف حوالے بتاتا ہوں جہاں پہ نا وہ جانتے تھے کہ جو اس کے سننے والے سامعین ہیں، ایون اس کے اپنے شاگرد، ایون اس کے قریب ترین لوگ، وہ بھی اس بادشاہی پر اتنا فوکس نہیں کرتے تھے کہ وہ دلوں پہ راج کرنے والی بادشاہی کی بات ہے. وہ بھی زیادہ جس چیز پر فوکس کرتے تھے وہ بادشاہی ہے جو آنے والی. مثال کے طور پر میں اس کو بیبلیکل ایویڈنس سے آپ کو بتاتا ہوں. یہاں پر متی 20:21 میں وہاں پر ذکر ہے، زبدی کے بیٹوں کی ماں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ اس کے سامنے سجدہ کر کے اس سے کہا، تیری بادشاہی میں ایک داہنی طرف اور ایک بائیں طرف میرے بیٹے بیٹھیں، یہ میری درخواست ہے. تو وہ اس طرف فوکس نہیں کر رہی جو خداوند دلوں پر بادشاہی کی بات کر رہے ہیں، وہ فوکس کر رہی ہے کہ جو آئے گی بادشاہی تیری، اس میں یہ ایسا کریں، ایسا تو نے کرنا ہے کہ ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف. اچھا، اعمال پہلا باب اس کی 6 آیت میں دیکھیں تو شاگرد کہتے ہیں یا وہ لوگ کہتے ہیں جو اس جگہ پر ہیں، اے خداوند کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی عطا کرے، پھر عطا کرے گا. یہ کون سی بادشاہی بھائی؟ آپ اکٹھے ہوئے ہیں دعا کے لیے، خداوند آپ سے وعدے کر رہے ہیں، آپ کو انہوں نے کہا ہے یہودیہ، سامریہ، گلیل اور دنیا کی انتہا تک جانا ہے، اور پھر خداوند آگے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جب تک قوت کا لباس ڈونامس یعنی پاور نہ مل جائے اس وقت تک یہ کام نہیں ہوگا. تو یہاں پر خداوند جو ہیں ان کے سوال کا جواب آگے چل کے پھر دیتے ہیں، لیکن دیکھیں ان کا فوکس ابھی بھی وہی بادشاہی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر پولائن تھیولوجی میں جائیں تو پالوس رسول جو ہے وہ پہلا تھیسلونیکیوں پہلے باب کی 5 آیت میں بڑا کلیئرلی بتاتا ہے کہ جس بادشاہی کے بارے میں خداوند کہتے رہے ہیں کہ وہ تمہارے دلوں پر حکومت کرے، ہماری خوشخبری تمہارے پاس نہ فقط لفظی طور پر پہنچی بلکہ قدرت اور روح القدس اور پورے اعتقاد کے ساتھ بھی آئی ہے. رومیو 14 باب کی 17 آیت، خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر موقوف نہیں بلکہ راست بازی، میل ملاپ اور خوشی پر موقوف ہے. پہلا کرنتھیوں 4:20، کیونکہ خدا کی بادشاہی باتوں پر نہیں بلکہ قدرت پر موقوف ہے. سو بڑا کلیئرلی اس پیسج میں، جیسا کہ آپ کا سوال تھا، یہ کون سی بادشاہی ہے جو آئی ہے، جو پہلے بدروہوں کے نکلنے سے نہیں آ رہی اور اب خداوند کی ان باتوں سے اور اس کام سے آ رہی، وہ یہی ہے کہ خداوند یہاں پر بدروہوں کا نکلنا آتھر کی انٹینشن نہیں ہے، یہاں پر یسوع مسیح میں اس بادشاہی کو لینا آتھر کی انٹینشن ہے. اور بادشاہی تب تک نہیں ملتی جب تک بادشاہ نہیں ہمارے اندر آتا، بادشاہ نہیں ہمیں ملتا. تو اگر بادشاہی میں آنا ہے اور وہ لینی ہے تو پھر بادشاہ کو لینا پڑے گا. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں بھائی خرم یونس ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور یقیناً خداوند یسوع مسیح کے اس کام کو کرنے میں اور ان بیٹوں کے یعنی فریسیوں کے شاگردوں کے کرنے میں بہت زیادہ فرق ہے. وہ تو مایوس ہو جاتے ہیں، ناکام بھی ہو جاتے ہیں، جب بدروہیں ان کی بات نہیں سنتی تو وہ گھبرا بھی جاتے ہیں اور وہ اپنی اتھارٹی پہ شک بھی کرتے ہیں کہ شاید اس کا بھی اختیار نہیں ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح کے پاس ایسا نہ کوئی مریض آیا ہے، نہ کوئی بدرو گرفتہ ایسا شخص آیا ہے کہ جس کی بدرو خداوند یسوع مسیح نکال نہ سکے. کوئی ایسا کام نہیں جو یسوع مسیح نہ کر سکے. خداوند یسوع مسیح کے پاس جس بھی طرح کا کوئی مریض آیا ہے، بدرو گرفتہ آیا ہے، یا کسی طرح کے حالات جیسے آندھی طوفان کا ذکر ہمیں ملتا ہے، ہر طرح کے حالات میں خداوند یسوع مسیح کو ہم غالب صورت میں دیکھتے ہیں کہ وہ
ہمیشہ غالب رہے ہیں اور خداوند اپنی قوت کو قدرت کو ظاہر کرتے رہے ہیں، جس سے انہوں نے پروو کیا، ثابت کیا کہ جو آسمان کی بادشاہی جس کا مقدس یوحنا اصطباغی لوگوں کو بتا رہے ہیں وہ ان کے مابین آ پہنچی ہے۔ یہ بہت بڑا ایک فرق تھا، بہت بڑا ڈفرنس تھا ان میں، اس لیے خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی کی مکمل جو ایک تصویر ہے وہ ان کے سامنے نمایاں تھی۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ جو تھے وہ محروم تھے اس بادشاہی میں داخل ہونے سے۔ آج بھی کئی لوگوں کو یہ بادشاہی نظر آ رہی ہے، سامنے ان کے موجود ہے، لیکن وہ اس میں داخل ہونے سے محروم ہے۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، اور یقیناً یہ تمام گفتگو ہم سب کے لیے بڑی بابرکت رہی ہے۔ آگے بڑھیں گے اور تابش قاضی صاحب سے جانیں گے۔ تابش صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، 21ویں اور 22ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح ایک بڑی خوبصورت تمثیل دے کر انہیں سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کا فوکس کس طرف ہے؟ کیا وہ انہیں بتانا چاہ رہے ہیں؟ اچھا پادری صاحب، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں پچھلی آیت کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ کنیکٹڈ ہے، جس کی تفسیر ابھی بھائی خرم نے ہمیں بتائی تھی۔ میں اس کو پڑھوں گا۔ لیکن اگر میں بدروحوں کو خدا کی قدرت سے نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی۔ اسی بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے خدا یسوع مسیح اگلی جو 2 آیتوں میں بات ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور یہ بڑی ہی خوبصورت بات ہے اور اس کا بڑا زبردست کنکلوژن ہے، اور اس کو ہمیں بڑے ہی غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ خدا یسوع مسیح بڑی خوبصورتی سے ان کو سمجھاتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی یہاں پر موجود ہے، جس طرح بھائی کہہ رہے تھے کہ جہاں بادشاہ ہے وہاں اس کی بادشاہی ہے، اور یہ شیطان کی بادشاہی سے بہت زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ بدروحوں کو نکالنے کی، شیطان کے کام کو تباہ کرنے کی، اس کے اثرات کو ختم کرنے کی اور اس کے چنگل سے اپنے لوگوں کو چھڑانے کی بات ہو رہی تھی۔ خدا یسوع مسیح اسی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور اسی کانٹیکس میں یہ بات ہے کہ جو خدا کی بادشاہی ہے وہ شیطان کی بادشاہی سے طاقتور ہے، اس سے زیادہ بڑی ہے اور زیادہ اختیار والی ہے۔ اس کے لیے وہ ایک مثال ہمیں دیتے ہیں، اور اس مثال میں بات یہ بتائی گئی ہے کہ ایک طاقتور شخص ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کا مال و اسباب لوٹ سکیں یا اس کے گھر میں جا کر اس کے کسی بھی کام کو خراب کر سکیں یا کچھ بھی اس کے گھر میں جا کر وہ کر سکیں جو وہ نہیں چاہتا، تو آپ کو اس سے زیادہ طاقتور ہونا پڑے گا۔ وہ بہت طاقتور ہے، اور عام طور پر آپ جب سچویشن دیکھتے ہیں کہ کوئی جب جان پر بن آتی ہے تو نارملی کیا ہوتا ہے کہ انسان زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے جب اس کو اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ درپیش آتا ہے۔ تو ایسا شخص جس کے آپ گھر جا کر حملہ کرتے ہیں اس کا مال و اسباب لوٹنے کے لیے، وہ پہلے سے ہی طاقتور ہے، اور اس سچویشن میں وہ اور زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کا مال و اسباب لوٹ سکے تو آپ اس کو جا کر یہ نہیں کہیں گے کہ تم میری مدد کرو تاکہ میں تمہارے گھر کو لوٹ سکوں، بلکہ آپ کیا کریں گے؟ آپ جا کر سب سے پہلے اس کو باندھیں گے، اور جب آپ کو باندھنا ہوگا تو آپ کو اس سے زیادہ طاقتور ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس سے زیادہ طاقتور ہیں تو آپ اس کو باندھ پائیں گے اور اس کے مال و اسباب کو لوٹ سکیں گے۔ یہ بڑی آسان سی، سمپل سی ایک خدا نے ان کو مثال دی۔ بیسیکلی یہاں پر یسوع کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ تم نے میری وہ قوت، وہ قدرت دیکھی ہے جس سے میں نے شیطان کو باندھا ہے، جس سے میں نے اس کے گھر سے، اس کے قبضے سے اپنے لوگوں کو چھڑایا ہے، جس سے میں نے اس کے ایول سسٹم میں جو لوگ پھنسے ہوئے تھے ان کو باہر نکالا ہے، جس سے میں نے اس کے ایول نظام کو تباہ و برباد کیا ہے، تباہ و برباد کر رہا ہوں۔ تم نے میری اس قدرت کو، اس طاقت کو دیکھا ہے۔ میں نے اس جو لوگ اس کی وجہ سے بیماریوں میں مبتلا تھے ان کو رہائی دی ہے، اس کے موکلوں کو بھگایا ہے، اور اس کی جو ایک ایول نظام ہے، جو اس کا ورلڈ ایول سسٹم ہے، اس میں تباہ کاری کی ہے۔ تم نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب خدا یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہودی، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اس بات کو مانتے تھے کہ شیطان سے طاقتور صرف
خدا ہے. اور اگر خداوند یسوع مسیح یہ کام کر رہے ہیں تو یہ خدا کی قدرت سے ہے جو بات پہلے بیان کی گئی، اور خداوند یسوع مسیح کے پاس جو طاقت ہے وہ شیطان کی طاقت سے زیادہ ہے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ شیطان کو نہ صرف باندھا ہے، نہ صرف اس کے گھر میں جو موجود لوگ ہیں، جو اس کے چنگل میں موجود لوگ ہیں ان کو چھڑایا ہے، بلکہ اس کے مال و اسباب کو بھی، اس کے سسٹم کو بھی تباہ و برباد کیا ہے. آگے ہم مکاشفہ کی کتاب میں جا کر دیکھتے ہیں کہ جب 1000 سالہ بادشاہی کا آغاز ہوگا تو شیطان کو باندھ دیا جائے گا اس کے اپنے تمام نظام سمیت. یہ جو اب ہو رہا ہے، جو خداوند یسوع مسیح بدروحوں کو نکال رہے ہیں اور شیطان کے نظام کو تباہ کر رہے ہیں، یہ اس کی ایک جھلک ہے اور جو بعد میں مکمل طور پر ہوگا. ہم نئے عہد نامے میں پڑھتے ہیں کہ ایک شخص تھا اور اس میں ایک لشکر تھا بدروحوں کا، اور اس میں لشکر کا مطلب ہے 3000 سے 6000 تک کوئی بھی تعداد اس میں بدروحوں کی موجود تھی، اور صرف خداوند یسوع مسیح کے کہنے پہ وہ ساری بدروہیں نکل جاتی ہیں. یعنی خداوند یسوع مسیح کا اختیار، اس کی قدرت، اس کی جو طاقت اور حشمت ہے وہ شیطان سے بہت زیادہ ہے. خداوند یسوع مسیح ان کو کیا سکھانا چاہ رہے ہیں؟ وہ ان کو یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ بات سچ ہے کہ شیطان سے طاقتور صرف خدا ہے، اور تم نے دیکھا کہ خدا کی بادشاہی میری صورت میں تمہارے پاس آ پہنچی ہے، اور یہ بادشاہی طاقتور ہے، زیادہ زور رکھتی ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ میں شیطان کے نظام کو تباہ و برباد کر رہا ہوں. اب اگر ایسا ہے تو تمہیں ایک فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. اب اگر ایسا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف اس وقت شیطان کے نظام کو خداوند یسوع مسیح نے تباہ و برباد کیا، بلکہ وہ آج بھی یہ کام کر رہا ہے اور کرتا رہے گا جب تک کہ شیطان سے مکمل جان چھڑا نہیں لی جاتی. اور ہم جانتے ہیں کہ ہم سب ایک دفعہ ابلیس کے حاکمیت میں تھے، یعنی وہی ہمارا حاکم تھا، ہم اس کے قبضے میں تھے، اور خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ اس کے اختیار کو ختم کرتے ہوئے ہمیں اس سے چھڑایا، اس کے اس نظام کو تباہ و برباد کیا. اور لوکا 10 باب میں بھی یسوع شیطان پر مکمل قدرت کا اظہار کرتا ہے اور شاگردوں کو بھی وہی قوت عطا کرتا ہے. یسوع کیا کہہ رہا ہے؟ کہ میں بادشاہ ہوں اور میری ایک بادشاہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ شیطان کی بادشاہی سے، اس کی طاقت سے زیادہ زوراور ہے، کیونکہ میں نے اس کے نظام کو تباہ و برباد کیا ہے، جس کا عملی مظاہرہ تم لوگوں نے ابھی دیکھا ہے. اگر میں بادشاہ ہوں تو تمہیں اس بات کو قبول کرنا پڑے گا. یعنی کہ یہ بادشاہت جو میرے وسیلے سے ہے، یہ آپ کے لیے اب مہیا کر دی گئی ہے. اور لوگوں کو اس میں کیا دعوت ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا خداوند یسوع مسیح ہر ایک بات سے بہت ہی خوبصورت کنکلوژن نکالتے تھے. اس کا کنکلوژن لوگوں کو خداوند یسوع مسیح یہ دیتے ہیں کہ یہ بادشاہت اب تمہارے پاس آ پہنچی ہے، اور اب آپ کے لیے کیا پیغام ہے؟ کہ اس میں داخل ہو جائیں. یہ آپ کے لیے مہیا کر دی گئی ہے، ثابت کر دیا گیا ہے، دکھا دیا گیا ہے کہ یہ بادشاہی آپ کے پاس آ گئی ہے. یہ شیطان کی بادشاہی سے زیادہ طاقتور ہے، بڑی ہے، قدرت والی ہے. اور آپ سب جو لوگ اس وقت ناظرین وہاں پر موجود تھے، جو سننے والے تھے، ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کے لیے دعوت ہے کہ آپ اس بادشاہی کا حصہ بن جائیں. حصہ بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ خداوند یسوع مسیح کے نام پر ایمان لانا پڑے گا. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بات. اور یقیناً خداوند کی بادشاہی میں شامل ہونے کے لیے صرف ہم نے ایک ہی کام کرنا ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے. اگر آج تک کسی نے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا اور آپ یہ پروگرام واچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ کے پاس یہ بڑا نادر موقع ہے اور بڑا خوبصورت موقع ہے کہ آپ خدا کی بادشاہی میں، اس اتھارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں، اس اختیار میں شامل ہو سکتے ہیں جو یسوع مسیح کے پاس ہے. اور یہ صرف تبھی ہو سکتا ہے جب ہم ایمان لے آئیں. آگے بڑھیں گے اور خرم یونس صاحب سے جانیں گے. ابھی چونکہ اس پورے پیسج کا ہی کنکلوژن خداوند یسوع مسیح دے رہے ہیں. ابھی جب ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ کیا تو اس میں ایک بات ہم سیکھ رہے تھے، جان رہے تھے کہ صرف دو ہی اطراف ہیں، ایک خداوند کی طرف ہے اور دوسری جو طرف ہے وہ ابلیس ہے. اور جو دوسرا گروہ ہے وہ ابلیس کا گروہ ہے. یا انسان خدا کی طرف ہو سکتا ہے یا ابلیس کی طرف ہو سکتا ہے. کوئی تیسری راہ نہیں ہے، کوئی تیسری منزل نہیں ہے، کوئی تیسری جگہ نہیں ہے. اسی بات کو خداوند یسوع مسیح نے اس آخری آیت میں بیان کیا ہے. میں ریکویسٹ کروں گا خرم یونس صاحب سے. خرم صاحب، 23ویں آیت میں لکھا ہے، جو میری طرف نہیں وہ میرے خلاف ہے، اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے. کیا مطلب ہے؟
जिस तरह मुनव्वर साहब आपने कहा कि ये सारा पैसेज का कंक्लूजन है, बात चल क्या रही है? बात चल रही है खुदावंद यसु मसीह के दरमियान, लोगों के दरमियान, और बाज़ उन लोगों में से यानी फ़की फरीसी, जो कि यहाँ लिखा तो नहीं लेकिन अकॉर्डिंग टू दूसरी शहादतें या बिब्लिकल टेक्स्ट से हम उसको देख सकते हैं कि वो वहाँ हैं, क्योंकि वो वहाँ होते थे, जहाँ खुदावंद होते थे वो वहाँ होते थे। और चलें, ये बात आपके सवाल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक एडिशनल नॉलेज के लिए मैं अपने सामाइन को बताना चाहूँगा कि मेन इशू जो उनका खुदावंद के साथ था, क्योंकि एक सवाल नहीं हमारे ज़हन में पैदा होता कि आखिर इशू था क्या उनका, है ना? कभी वो किसी सवाल में उनको फंसाते हैं, कभी किसी में। तो मुख्तलिफ़ ऑथर्स जिनको मैंने पढ़ा, मुझे उनकी किताबों में से जो बात समझ आई और जो बिब्लिकल टेक्स्ट में से बात समझ आती है वो ये है कि जो उनका मेन इशू था वो कभी तौरा नहीं थी, वो हमेशा ओरल लॉ था। वो इशू उनको ये था कि जो ओरल लॉ है उसके तरफ से खुदावंद की सपोर्ट कोई उसके लिए नज़र नहीं आ रही, क्योंकि खुदावंद ने तो कहा ही नहीं कि मैं उसको जो है कि वो ख़त्म कर दो, छोड़ दो, बल्कि मैं उसको पूरा करने आया हूँ। लेकिन मेनली जो बात थी, क्योंकि आपको पता है कि ये इन्होंने 615 तक गए, फिर 615 के बाद हर एक का उन्होंने 1500 तक उसको एक्सटेंड किया, और अब आप 615 को 13 को मल्टीप्लाई करें 1500 से, इस कदर लॉज ये लोग बता चुके थे। और इवन के वो बंदा उनके लिए कत्ल के मुतरादिफ होता था जो उन ऑरल लॉज को भी पूरा नहीं कर रहा था। एनीवेज ये एक बात थी, मैं चाह रहा था कि इससे कनेक्टेड हो। इसमें भाई मुनव्वर हम देखते हैं कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुई थी तो स्विट्ज़रलैंड के बारे में ये कहा जाता है कि वो फैसला नहीं कर पा रहे थे वो किसकी तरफ है। मुल्क स्विट्ज़रलैंड सेकंड वर्ल्ड वॉर में वो फैसला नहीं कर पा रहे थे कि वो किसकी तरफ है, लेकिन यहाँ रहते हुए हमें ज़रूर फैसला करना है कि हम किसकी तरफ हैं। वी नीड टू मेक अ डिसीजन। जोशुआ ने कहा कि अब तुम फैसला कर लो कि तुम उन देवताओं की प्रस्तिश करोगे जो इसके बाप दादा तुम्हारे प्रस्तिश करते आए हैं, या उस जिंदा खुदा की जो हमें निकाल कर या हमें फतह के साथ लेकर आया है। और उसने कहा अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद ही की प्रस्तिश करेंगे। तो फैसला साजी जो है ना, वो एक ईमानदार की ज़िंदगी में बड़ा अहम अमल है। और मैं अफसोस से कहता हूँ कि मेनली मैं किसी को नहीं कहूँगा, लेकिन मैं 18 से 20 साल हो गए खिदमत में, मेनली मैंने देखा है कि चर्चिज़ में भी और इवन के कई दफ़ा सेमिनरीज़ में भी जो डिसीजन मेकिंग एक सब्जेक्ट है बाकायदा, इस पर उस तरह नहीं सिखाया जाता जितना सिखाना चाहिए। लोग एफ़र्ट करते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है और मेरी दरख्वास्त और इस्तदा है कि इस पर ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो पहली चीज़ है वो ये है कि खुदावंद यसु मसीह ये क्लियर करना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि तुम कुछ बोलो ही ब्लैस्फेमस या कुछ ऐसा करो ही तो फिर नज़र आएगा कि तुम मेरे ख़िलाफ़ हो, बल्कि अगर तुम वो नहीं कर रहे जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ तो तुम मेरे ख़िलाफ़ ही हो। मिसाल के तौर पर मैं 5 करैक्टरिस्टिक्स बताऊँगा कि कैसे कोई बग़ैर बोले मसीह के ख़िलाफ़ हो सकता है। नंबर 1, शक करने वाले लोग। जो कोई शकी है, जो मसीह को ज़ुबान से तारीफ़ कर रहा है, दिल उसको नहीं दिया, वो उसके ख़िलाफ़ है। नंबर 2, जो उसके साथ वफ़ादार नहीं है, लॉयल नहीं है। क्यों खुदावंद ने कहा जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा उसको मैं वो ताज दूंगा। सो वी नीड लॉयल पीपल, वी नीड फेथफुल पीपल। नंबर 3, जो बुज़दिल है वो उसके ख़िलाफ़ ही है, क्योंकि बुज़दिल खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। जो नंबर 4, बहानेबाज है और बहानों का अंबार लगाता है, वो भी उसके ख़िलाफ़ ही है। और रोमियो 5 बाब की 10वीं आयत अगर आप देखें तो वहाँ पे लिखा है, क्योंकि बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उस बेटे की मौत के वसीले से हमारा मेल हो गया। इसका मतलब अगर हम खुदा में नहीं हैं तो हम उसके ख़िलाफ़ ही हैं। सो उसके ख़िलाफ़ होने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ उससे दूर रहना पड़ेगा, सिर्फ उसको इनकार करना पड़ेगा, सिर्फ उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, और उसमें ही सब कुछ है कि हम उसके साथ नहीं। यहाँ
बखेरने के लिए ग्रीक वर्ड स्कॉर्पिज़ो है, समेटने के लिए लफ्ज़ सोनागो है, गैदर करने के लिए सोनागो, ये उसका अपोजिट है स्कॉर्पिज़ो। जब हेलेनिस्टिक ग्रीक में इसको देखते हैं हम तो उसका मतलब है कि ऐसा डैम जो जल्दी में बनाया गया और जब तेज़ सैलाब आया तो वो डैम को उसने रेज़ा रेज़ा किया, ऐसे बिखर जाना जैसे जल्दी में बनाया गया डैम सैलाब के आगे बिखर जाता है। हेलेनिस्टिक ग्रीक में ये मीनिंग है स्कॉर्पिज़ो का। सो मुनव्वर साहब, इसमें बड़ी सादी सी बात है कि आपने आज डिसीजन करना है, आपने फैसला करना है कि आप किसके साथ हैं। शायद आप चर्च ना जाने को, दुआ ना करने को, मसीह के साथ ना चलने को कोई बड़ी बात नहीं समझते। इवन कि आप समझते हैं कि जो कुछ मसीह के खिलाफ कोई बोलता है वही उसका दुश्मन है। लेकिन अगर आप उसके साथ वफादार नहीं, अगर आपने पूरी तरह खुदावंद को अपना आप नहीं दिया, अगर आप उसके आगे सबमिसिव एटीट्यूड नहीं रखते, अगर आप शक करते हैं उसकी बातों पे, अगर आप बहानों का अंबार लगाते हैं या आप खुदा के साथ वफादार नहीं, तो फिर एट द एंड ऑफ द डे आप उसके ख़िलाफ़ ही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ख़ुद तशख़ीस का मामला है कि अपनी इवैल्यूएशन हमें करनी चाहिए। हम जो खिदमत में हैं हमें भी करनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात मुनव्वर साहब क्या होता है कि हम इतने एकेडमिक हो जाते हैं कि हमारी डिवोशनल लाइफ वीक हो जाती है, और बाज़ औक़ात हम इतने डिवोशनल हो जाते हैं कि एकेडमिक की तरफ तवज्जो नहीं होती। तो मेरा ख्याल है वी ऑल नीड टू डू एन एनालिसिस कि हम अपना तज्ज़िया करें कि खुदावंद कहीं कोई ऐसा काम तो नहीं मैं कर रहा जहाँ मैं तेरी मुखालफत कर रहा हूँ, जहाँ मैं रेजिलियंट हूँ, जहाँ मैं तुझे रोक रहा हूँ। और मैं एक शख्स था, मैकडोनल्ड उसका नाम है, उसका पहला नाम मेरे ज़हन से निकल गया, उसकी किताब में 26 सवाल हैं कि जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि हम उसके कैसे शागिर्द हैं। उनमें एक सवाल जो था, जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी दिया करने को, वो ये था कि अपने आप को देखें, आपकी ज़िंदगी में वो कौन सा एरिया है जहाँ से इब्लीस इजीली एंटर हो सकता है, और वो कौन सा एरिया है जहाँ पे अभी तक आप खुदा को नो कह रहे हैं। एंड वी नीड टू डू दैट। थैंक यू सो मच। नाजरीन, बड़ा खूबसूरत हिस्सा जिसके वसीले से यकीनन आप सब ने बड़ी बरकत पाई है, और जो कंक्लूजन खुदावंद यीशु मसीह ने दिया है वो सिर्फ ये है कि हमें एक साइड को चूज़ करना है, और कोई दरमियानी रास्ता हमारे पास नहीं है। जो लोग दरमियानी रास्ता अपनाए हुए हैं और वो समझते हैं कि शायद वो बच जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। और इसके लिए सिर्फ हमें सरगर्म होना है। नीम गर्म होकर या सर्द होकर हम कभी भी हमेशा की ज़िंदगी के वारिस नहीं हो सकते हैं। अगर हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस होना चाहते हैं, इसमें दाखिल होना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सरगर्म हों, ताकि हम वाज़े हो सके कि हम किधर हैं और कहाँ खड़े हैं। हम खुदावंद की तरफ हैं, इब्लीस की तरफ हैं, या हम दरमियान में समझते हैं कि हम शायद दोनों को खुश करके बच जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। थैंक यू सो मच ताबिश साहब, थैंक यू। शुक्रिया सर, थैंक यू। यकीनन नाजरीन, आज के प्रोग्राम के वसीले से आपने बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। अपना फीडबैक इस प्रोग्राम के ताल्लुक से ज़रूर दें। इसी तौर से कोई दुआई दरख्वास्त हो दे सकते हैं, कोई टेस्टिमनी हो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।